अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। बनी इसराइल में 3 ग्रोह थे। एक ग्रोह ऐसा था जो बिल्कुल किताब को और इल्म से उसकी वाक़फ़ियत नहीं थी, और एक ग्रोह ऐसा था जो साहिब इल्म थे, उलमा थे, और एक ग्रोह ऐसा था जो मशाइख़ और पीर कहलाया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुज़िश्ता आयात में कुछ अनपढ़ लोगों का तज़किरा किया कि इन लोगों को इनके साहिब इल्म, अस्हाब इल्म और इनके मशाइख़ ने गलत ख़यालात और गलत और फासिद ख़यालात के पीछे लगाकर इनकी दुनिया और आखिरत को तबाह किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दावत फ़िक्र और ईमान दी थी कि इन ख़यालात को, इन फासिद अक़ीदों को छोड़ के ईमान के दामन में आकर हमेशा की नजात हासिल कर लें। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसन अस्हाबे इल्म को और इल्म रखने वालों को बड़ी सख्त डांट और बड़ी सख्त वईद फरमाई है कि ये किया करते थे कि अपनी तरफ से मसाइल गढ़ के, अपनी तरफ से मुख्तलिफ किस्म के फतवे और मसले बताकर, लोगों को बताकर और मालदार लोगों से पैसे बटोरा करते थे, और ये कहा करते थे कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की किताब में ये मसला यूं ही लिखा हुआ है, और इसके बदले अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया का पैसा, ये दुनिया का माल, ये दुनिया की कुछ चीज़ें कमाया करते थे। तो अल्लाह ताला ने इन अस्हाबे इल्म लोगों को, इन इल्म वालों को सख्त डाँटा है कि तुम्हारी हलाकत और बर्बादी है कि तुम ऐसी बातें जो अल्लाह की तरफ से नहीं आई, तुम अल्लाह की तरफ मंसूब करके लोगों को बताते हो। तो अल्लाह फरमाते हैं फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम। अल्लाह फरमाते हैं वो लोग हलाक और बर्बाद हों, उनके लिए हलाकत और बर्बादी है जो किताब को, यानी मसाइल को अपने हाथों से लिखते हैं। सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर कहते हैं कि ये जो हमने किताब लिखी है, हमने ये मसाइल लिखे हैं, ये फ़तवे जो हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं, ये अल्लाह की कलाम है, अल्लाह की बात है। और किया करते थे लियश्तरू बिही समनन क़लीला, क्योंकि मालदार लोग, अस्हाबे सरवत लोग और जिनके पास दौलत थी, ये उनसे पैसे लेकर उनको उनकी मर्ज़ी के मसले और उनको मर्ज़ी के अहकाम बताया करते थे, और निस्बत अल्लाह की तरफ किया करते थे कि ये अल्लाह ने हमें यूँ हुक्म दिया है और तुम इस तरह कर लो, और लोगों से माल और नज़राना और पैसे बटोर लिया करते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि दीन के नाम पे ये दौलत और पैसा कमाया करते थे, इनके लिए बर्बादी और हलाकत है, ये दुनिया और आखिरत में तबाह हो जाए। कि इतना बड़ा जुर्म करते हैं कि दुनिया भी कमाते हैं और अल्लाह की तरफ झूठी निस्बतें भी करते हैं, और अपने हाथ से गलत मसले लिखकर उसे अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। अल्लाह फरमाते हैं इनके उन चीज़ों पे लानत जो ये लिखते हैं, उन चीज़ों पे हलाकत ये जो लिखते हैं, और इनकी कमाई पर भी हलाकत और बर्बादी हो। क्योंकि जो माल हराम तरीके से आए, नाजायज़ और गलत तरीके से आए, तो अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए भी बर्बादी है, उसके लिए भी हलाकत है। उलमा ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है, फरमाया कि देखिए जिस तरह बसा औक़ात बीमारी की वजह से इंसान का जिस्म फूल जाता है, इंसान का जिस्म फैल जाता है, और कोई ये समझे कि ये शख़्स बड़ा सेहतमंद है, ये शख़्स बड़ा फ़रबा और मोटा है, इसकी सेहत का क्या ही राज़ है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये हकीकत में सेहतमंद है, बल्कि ये हकीकत में बीमार शख्स है। ये जो इंसान, इसी तरह जो इंसान नाजायज़ तरीके से नाजायज़ माल लेता है, तो बज़ाहिर यूँ लगता है कि ये बड़ा पैसे वाला, बड़ा दौलत वाला है, लेकिन ये भी उसी शख्स की तरह जो शख्स फैल चुका है, जो शख्स बीमारी की वजह से सूज चुका है, लेकिन हकीकत में वो खोखला इंसान है। तो जो शख्स भी नाजायज़ तरीके से माल इस्तेमाल करता है, माल बटोरता है, तो बज़ाहिर उसके पास बहुत सा माल होता है, लेकिन हकीकत में वो माल उसे जहन्नम के दहकते हुए अंगारों की तरफ ले जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये भी नाजायज़ तरीके से, गलत तरीके के साथ माल बटोरा करते थे, और उलमा इनके लोगों को गलत मसले बताकर, गलत फ़तवे देकर, उनसे माल लेकर अपनी दुनिया का बड़ा चर्चा किया करते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं फ़वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, इन पर भी हलाकत है, और इनके लिखी हुई बातों पर भी हलाकत है, और ये जो माल कमा रहे हैं, ये पैसा बना रहे हैं, इस पर भी हलाकत और बर्बादी है। अल्लाह ताला ने फिर इनके कुछ
فاسد خیالات کو، کچھ باطل عقیدوں کا رد کیا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا، کبھی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اور محبوب کسی کو سزا نہیں دیا کرتا۔ جب ہم اللہ کے محبوب ہیں، وہ ہمیں کیسے سزا دے گا؟ وہ ہمیں کیسے جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں میں پھینکے گا؟ ہمیں اللہ ہرگز جہنم کے حوالے نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ فرمایا، قل اتخذتم عند اللہ، ہاں تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، تم نے اللہ سے کوئی ضمانت اور گارنٹی لے رکھی ہے کہ اللہ تمہیں جہنم میں کے حوالے نہیں کرے گا، اللہ تمہیں جہنم میں نہیں پھینکے گا، تم ہمیشہ کی نجات پالو گے۔ کبھی کہتے تھے کہ ہم اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو صرف اللہ ایام معدودہ، کہتے تھے لن تمسنا النار، کہ ہمیں تو آگ نے صرف چند دن چھونا ہے، ہم نے آگ میں صرف چند دن رہنا ہے، یا 40 دن رہنا ہے، یا اس سے بھی کم و بیش کہا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ ساری باتیں جو تم کر رہے ہو، ایک اللہ کی طرف سے غلط نسبتیں کر کے لوگوں کو بتا رہے ہو، اور غلط احکام بتا رہے ہو، لوگوں سے مال لے رہے ہو، ناجائز طریقے سے مال استعمال کرتے ہو۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پیر لوگ، ان کے علماء، یہ لوگوں سے مال بٹورا کرتے تھے اور ناجائز طریقے سے لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کا یہ ناجائز طریقہ یہاں بتا دیا ہے کہ یہ لوگ ان کی خوشنودی کے لیے، دنیا کے مال کے لیے غلط مسئلے اور فتوے گڑھ کے، ان کی اللہ کی طرف نسبت کر کے لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے، اور اس طرح یہ اپنی دنیا کمایا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہلاک اور برباد ہونے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی ہلاکت کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، ہر کام اور ہر حربہ یہ استعمال کر چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کوئی وعدہ نہیں دیا، میں نے انہیں کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں دی کہ ان کے ساتھ اچھا ہوگا، ان کے ساتھ جہنم کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی وعدہ نہیں ہے میرا ان کے ساتھ، اور نہ انہوں نے مجھ سے کوئی ضمانت لے رکھی ہے۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کروں گا، میں ان کو جہنم میں نہ بیچ کر اپنا وعدہ توڑوں گا، میں نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے خلاف الزام لگاتے ہیں، یہ اللہ کے خلاف جھوٹی باتیں اور جھوٹی نسبتیں اللہ کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب اللہ ہی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس وجہ سے کہ عالم کی پکڑ بھی سخت ہے، اگر اس کی فضیلت زیادہ ہے تو اس کی پکڑ بھی اس بات پہ سخت ہے کہ تم نے لوگوں کو غلط راستہ کیوں دکھایا تھا، تم نے لوگوں کو غلط راستے پر کیوں چلنے کی دعوت دی تھی۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر عالم کی فضیلت زیادہ ہے، صاحب علم آدمی کا شرافت اور مقام زیادہ ہے، تو اس کی پکڑ اتنی ہی سخت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی اتنے شدید الفاظ میں ان کی مذمت اور برائی کی ہے کہ تم اتنے ناجائز طریقے اور اتنے غلط راستے پر ان کو چلا رکھا ہے، خود بھی جہنم کی طرف جا رہے ہو اور ان کو بھی جہنم پر لے کے جا رہے ہو۔ تو لہذا اصل بات یہ ہے تم اللہ کے خلاف بے بنیاد الزام لگا کے خود بھی اور ان کو بھی جہنم کے راہ پر گامزن کیے ہوئے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسی بالکل بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، اللہ فرماتے ہیں کہ قانون کا نجات کا قانون کیا ہے، جو آدمی ہمیشہ کی کامیابی ہوگی اسے، اس کا قانون یہ ہے کہ جو شخص بھی ایمان لائے گا، جو شخص ایمان لانے کے بعد میرے کہنے کے مطابق زندگی گزارے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جنتی لوگ ہیں، یعنی جنت ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگی اور یہ ہمیشہ جنت میں ہوگا۔ یہ قانون کا معیار ہے، یہ قانون کا اور نجات کا مدار ہے کہ جو شخص اس قانون کی پاسداری کرے گا، جو شخص اس قانون پہ عمل کرے گا، اس کے لیے ہمیشہ کی نجات ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ اللہ پر ایمان ہے، وہ فرشتوں پر ایمان ہے، وہ پیغمبروں پر ایمان ہے،
وہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹی نسبتیں کر کے، اللہ کی طرف سے جھوٹے احکام بنا کر لوگوں کو بیچ کر ان سے مال کمایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا راستہ نہیں، یہ جہنم کے راستے پہ تم چلے ہوئے ہو۔ من کسب سیئۃ، تم برائیاں کر رہے ہو، تم گناہوں کی زندگی میں، تم گناہوں کی دلدل میں دنسے ہوئے ہو، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور تمہارے اس کفر نے، تمہاری اس بدماشیوں اور شرک نے تمہیں گھیر رکھا ہے، تمہیں کہیں سے بھی نکلنے کا راہ سجائی نہیں دے رہا، تو یاد رکھو جو بھی کفر کرے گا، جو بھی شرک کرے گا، تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کو ان کافروں پر حرام کر رکھا ہے۔ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ کافروں پر قیامت کے دن حرام کر دی ہیں، ان کے لیے اس کے لیے استعمال بالکل نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، میں تمہیں قانون بتا رہا ہوں، ایک راستہ بتا رہا ہوں، ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تمہیں ان برائیوں نے جکڑ رکھا ہے، ان غلط خیالات نے تمہیں جکڑ رکھا ہے، اس سے نکل آؤ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور قانون یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، میرے اس پیغمبر کو مان لو، اس کتاب کو مان لو، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا شروع کر دو، گناہوں سے بچ کے نیکی کی زندگی پہ آ جاؤ۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ میرا قانون ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ جو قانون کی پاسداری کرے گا وہ جنت کے دروازے پر اور ہمیشہ کی جنت میں رہے گا۔ ہم فیہا خالدون، یہ نہیں کہ اسے موت آ جائے گی، یہ نہیں کہ اس جنت سے نکال دیا جائے گا، اس جنت کی نعمتوں پہ زوال آ جائے گا۔ وہ جنت بھی ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں رہنے والے بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اور اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی اس بدبختی سے، اس گناہ سے، کفر اور شرک سے باز آ کر ان ساری نازیبا حرکتوں کو چھوڑ کر اس پیغمبر پر ایمان لا کر، اس قرآن کی صداقت کو مان کر اس کے مطابق زندگی گزارو، تو یہ ساری نعمتیں تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔